الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارے پہلے 7 لیکچر ہو چکے ہیں سورہ احزاب کے. آج ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے. تو اس کے اندر ہم نے قرآن پاک کی آیت نمبر سورہ احزاب آیت نمبر 28 سے شروع کرنا ہے، کیونکہ سورہ احزاب کی ہماری 27 آیات پہلے ہو چکی ہیں. آگے جو رکوع شروع ہو رہا ہے وہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے. تو قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. ویسے اگر اس کے اندر پہلے بتا دیا جائے تھوڑا سا کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، کیونکہ کچھ بیویوں نے کچھ مال و دولت کی فرمائش کی تھی کہ ہمیں کچھ مال زیادہ دیا جائے. تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، آپ ان کی رائے لیں. اگر آپ دنیا کی زندگی چاہتی ہیں، دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں، تو آپ میرے پاس آؤ، میں تم کو کچھ مال دیتا ہوں اور آپ کو رخصت کر دوں تاکہ تم دنیا کی زیب و زینت میں رہو. اور اگر تم یہ نہیں کرنا چاہتی بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کا گھر سنوارنا چاہتی ہو، تو اس کے اندر اللہ نے فرمایا جو نیکوکاری کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم یعنی بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. تو ان 2 باتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے سامنے پیش کیا. تو ازواج مطہرات نے اللہ اور اس کے رسول کو اور اپنے بہشت کو یعنی آخرت کے گھر کو، عاقبت کے گھر کو سنوارنا چاہا، اس کو اختیار کیا. وہی اس آیت کے اندر فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا کی زندگی اور زیب و زینت چاہتی ہو. کنتن مانا اگر تم، تردنا مانا چاہتی ہو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، وزینت اور اس کی زینت و آرائش، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کی خواستگار ہو یعنی چاہتی ہو، فتعالین، پس تم آؤ، امتعکن واسرحکن، پس تم آؤ میں تم کو کچھ مال دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور تم کو اچھی طرح سے رخصت کر دوں. کیا ہے؟ اے پیغمبر کی بیویوں، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیں، فرما دے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینت اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالین، تو تم آؤ میں تم کو کچھ مال دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور تم کو اچھی طرح سے رخصت کر دوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور دار آخرت یعنی عاقبت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، بے شک اللہ نے نیکوکاری کرنے والی عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے نیکوکاری کرنے والی عورتوں کے لیے اجر عظیم. کیا؟ فَإِنَّ اللَّهَ یعنی اگر وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور عاقبت کا گھر چاہتی ہو یعنی اس کے اندر آپ کا انجام اچھا، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ، اللہ نے نیکوکاری کرنے والی عورتوں کے لیے اجر عظیمہ، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اور پیغمبر کی بیویوں نے ان 2 باتوں میں سے یعنی دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت اور اللہ اور اس کے رسول اور عاقبت کے گھر میں سے
جو دوسری بات ہے اس کو اختیار کیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں اور عاقبت کا گھر اچھا کرنا چاہتی ہیں، تو اللہ نے فرمایا جو نیکوکاری کرنے والی عورتیں ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ آگے فرمایا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اے پیغمبر کی بیویوں تم میں سے جو صریح ناشائستہ الفاظ سے پیغمبر کو ایذا دینے کی کوشش کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، یضاعف معنی دگنا، یضاعف لها العذاب اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، یضاعف لها العذاب ضعفین معنی اگر کوئی ایذا دینے کی کوشش کرے گی، تکلیف دینے کی کوشش کرے گی تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ کیا؟ ان دو باتوں میں سے اگر تم نے اس بات کو چاہا، اگر وہ دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہیں جس سے پیغمبر کو ایذا ہو رہی ہے، تو اس کے اندر فرما رہے ہیں اے پیغمبر کی بیویوں تم میں سے کوئی ناشائستہ صریح الفاظ سے پیغمبر کو ایذا دینے کی کوشش کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ تو اللہ کے لیے آسان ہے۔ آگے فرمایا ومن یقنت منکن للہ ورسولہ اور وہ جو تم میں سے فرما برداری کرے گی اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن کے رہے گی، وتعمل صالحا اور نیک عمل کرے گی، نؤتیہا اجرہا مرتین تو ہم اس کو دگنا اجر عطا فرمائیں گے، واعتدنا لہا رزقا کریما اور اللہ نے ان کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ کیا؟ اگر تم میں سے کوئی پیغمبر کی اور اللہ رب العزت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار رہیں گی تو اللہ فرماتے ہیں ایک تو فرما بردار رہے گی، دوسرا نیک عمل کرے گی، تو اللہ فرماتے ہیں نؤتیہا اجرہا مرتین ہم اس کو دگنا اجر عطا فرمائیں گے، واعتدنا لہا رزقا کریما اور اللہ نے ان کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ آگے کیا فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم زمانے بھر کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی جس طرح اللہ رب العزت نے پیغمبر کو اولو العزم پیغمبر بنایا، پیغمبر کا مقام تمام انبیاء سے بڑھ کر بنایا، اگر پیغمبر نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو اس کائنات کو بھی رب کائنات نہ بناتے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے ہمارا نبی اول بھی ہے، نبی آخر بھی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا۔ اس کے اندر بھی یہی فرمایا جا رہا ہے جو پیغمبر کی بیوی ہیں ان کا مقام دوسری عورتوں سے الگ ہے، ان کا درجہ دوسری عورتوں سے الگ ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے جو پیغمبر کی بیوی ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، ان کا عزت و احترام کرنا، ان کی عزت و ناموس کی خاطر اپنے آپ کو تیار رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو کیا فرمایا یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں لستن کاحد من النساء نہیں ہو تم اور عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح، یعنی تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، فلا تخضعن متقی رہنا چاہتی ہو، پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، فلا تخضعن بالقول تو کسی سے نرم لہجے میں بات نہ کریں، فیطمع الذی فی قلبہ تو طمع کر لے گا وہ آدمی جس کے دل میں مرض ہے، وقلن قولا معروفا اور ان سے بات کرو دستور کے مطابق، یعنی پیغمبر کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر کی بیویوں تم دنیا بھر کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم کا مقام الگ ہے اور عورتوں سے، لیکن اگر تم متقی رہنا چاہتی ہو، پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی سے نرم لہجے میں گفتگو نہیں کرنی۔ کیوں؟ کمزور ایمان والے دل کے اندر یہ وسوسہ نہ آ جائے کہ کوئی بات نہ آ جائے، اس وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں ان سے نرم لہجے میں بات نہیں کرنا، بلکہ اپنے مزاج کے اندر تھوڑی سختی ہونی چاہیے، وقلن قولا معروفا اور ان سے بات جو کرنی ہے دستور کے مطابق۔ یہ نہیں ہے کہ صرف پیغمبر کی بیویوں کو حکم دیا جا رہا ہے، جس طرح گھر کے اندر ہوتا ہے کہ ایک والدہ اپنی بیٹی اور اپنی جو نو ہوتی ہے اس کے درمیان کوئی بات پہنچانی ہو
تو کیا کہتی ہے والدہ، یعنی اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے اس کا مقصد اپنی نو کو جو ہوتا ہے وہ سمجھانا ہوتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں آکھاں دینوں سناواں نو نو۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم تو دے دیا پیغمبر کی بیویاں، دیکھو پیغمبر کے حرم کے اوپر، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اوپر اللہ نے جب گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیا تو یہ صرف حکم اس وجہ سے دیا جا رہا ہے، اے پیغمبر کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ آگے فرمایا اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی سے نرم لہجے میں بات نہیں کرنا، یعنی دنیا بھر کی جو عورتیں ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والی ہیں، جو اللہ رب العزت کے احکامات رسول پر ایمان رکھتی ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر اگر کوئی نہ ہو، کوئی آیت دستک دے تو یہ نہیں ہے کہ اس سے نرم لہجے میں بات کرو۔ مثال کے طور پر کوئی آیا اس طرح دستک دی، پوچھا کہ مثال کے طور پر کہتا ہے خالد گھر میں ہے، تو نرم لہجے سے بات نہیں کرنی بلکہ سخت لہجہ ہو، تھوڑا سا، اتنا بھی سخت نہ ہو اور اتنا بھی نرم نہ ہو، درمیانہ راستہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو پتہ چلے کہ گھر کے اندر کوئی ایمان والی عورت کا شیوا ہے جو گھر کے اندر ہے۔ یہ نہ ہو کہ گھر کے اندر سے ایسی آواز ہے جس کی وجہ سے وہ دل کے اندر ایک طمع، لالچ پیدا کر لے۔ آگے فرمایا، یہ تو ترجمہ ہو گیا، ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو، اس کی آرائش چاہتی ہو، اس کی زینت کی خواستگار ہو، فتعالین، تو تم آؤ۔ فتعالین کا مطلب تم آؤ، امتعکن، میں تم کو کچھ مال دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور عاقبت کا گھر چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ، بے شک اللہ نے نیکوکاری کرنے والے عورتوں کے لیے مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آگے فرمایا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے پیغمبر کی بیویوں جو تم میں سے پیغمبر کو صریح الفاظ کے ساتھ تکلیف دینے کی، ایذا دینے کی کوشش کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ ومن یقنط منکن للہ، اور وہ جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والی ہے، وتعمل صالحہ، اور نیک عمل کرنے والی ہے، اللہ نے اس کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ واعتدنا لها رزقا کریما، اللہ نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، زمانے بھر کی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم متقی پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو فلا تخضعن بالقول، کسی سے نرم لہجے میں بات نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ، تو طمع کر لے گا وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے، وقلن قولا معروفا، اور ان سے آپ بات کرو دستور کے مطابق۔ آگے ہمارا جو احادیث کا سبق چل رہا تھا، چوتھے نمبر پر حدیث ہے۔ حدیث ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وآتوها تمشون وعلیکم السکینۃ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو جائے تو فلا تأتوها تسعون، تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ۔ اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو جائے، فلا تأتوها تسعون، اس کی طرف دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے، وآتوها تمشون، بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ۔ فما ادرکتم، پس جو نماز تم پالو اسے ادا کر لو۔ وما فاتکم، اور وہ جو تم سے رہ جائے یعنی رکھتے رہ جائیں، فاتموا، اس کو پورا کر لو۔ اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز قائم ہو، جب کھڑی ہو جائے تو فلا تأتوها تسعون، اس کی طرف دوڑتے ہوئے نہیں آنا۔ وآتوها تمشون علیکم السکینہ، بلکہ تم اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے ہو۔ فما ادرکتم، پس جو نماز تم پالو، رکھتے پالو، فصلو، پس اس کو ادا کیا۔ وما فاتکم، اور جو تم سے رکھتے رہ گئی، فاتمو، ان کو پورا کرو۔ اس حدیث کا ترجمہ صحیح طریقے سے دیکھ لینا، اس کے اندر عنوان کیا بتایا گیا ہے۔ اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے
مسجد کا اور نماز کے آداب بیان کیے ہیں۔ مسجد اور نماز دونوں کا ادب کا لحاظ کرنا ہے۔ حدیث کی تشریح قرآنی آیات سے، یعنی اس حدیث کو ہم قرآن سے بتا رہے ہیں کہ پہلا ہے ارشاد باری تعالیٰ کہ ہر مسجد میں اپنی مکمل زینت اور وقار حاصل کرو۔ ہر مسجد کے اندر مکمل زینت اور وقار حاصل کرنا ہے، یعنی مسجد کا بھی ادب و احترام کرنا ہے، نماز کا بھی ادب و احترام کرنا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے تم اللہ کے لیے نماز میں خاموشی اور اطمینان سے کھڑے ہوں۔ جب تم نماز ادا کر رہے ہوں تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تم خاموشی اور اطمینان سے کھڑے ہوں۔ یا کیا ہے؟ نماز کے اندر تلاوت ہو رہی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سننا ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر توجہ سے اور غور سے سننا تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو پہلی کیا ہے؟ ہر مسجد میں اپنی مکمل زینت اور وقار حاصل کرو۔ دوسری جگہ ہے تم اللہ کے لیے نماز میں خاموشی اور اطمینان سے کھڑے ہوں۔ آگے حدیث کی تشریح جو تھی، یہ حدیث ہے، اس کو حدیث سے بتا رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہلاکت ہے آگ کے ذریعے ان لوگوں کے لیے جن کے وضو میں ایڑیاں خشک رہ جائیں۔ مثال کے طور پر ہم مسجد کے اندر گئے نماز کے لیے، وہاں گئے وضو کرنے لگے تو تکبیر شروع ہو گئی، ہم کیا کرتے ہیں؟ جلدی سے وضو کر کے بھاگتے ہیں مسجد کی طرف، جس کی وجہ سے اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ انسان وضو کرتے ہوئے اپنی ایڑیوں کا خیال نہیں کرتا، ایڑیوں کے جو گٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جگہ خشک ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے آگ کے ذریعے سے جن کی یعنی وضو کے اندر ایڑیاں خشک رہ جائیں۔ تو کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے وضو کو اطمینان و سکون سے مکمل کرنا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں جلدی سے نماز پڑھتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، واپس لٹا دیا، قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑا ہو جا نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ کا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اس کو سمجھایا، اس کے بعد اس نے نماز پڑھی، پھر اس کی نماز صحیح ہوئی۔ تو اس وجہ سے ہم نے مسجد کا بھی لحاظ رکھنا ہے، ہم نے نماز کا بھی لحاظ رکھنا ہے، مسجد اور نماز دونوں کا ادب و احترام کرنا ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر مسجد کا بھی ادب کرنے کو بارے میں بتایا گیا۔ اگر ہم بھاگتے ہوئے جاتے ہیں تو یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے، اور نماز کے آداب بتاتے ہوئے یہ بھی دیکھا جائے کہ انسان بھاگتا ہوا جائے، اس کے اندر یہ بھی خلال۔ تو اس کے اندر تشریح کی جائے گی کہ ان آیات کے اندر، یعنی یہ دو آیتوں کا ترجمہ جو لکھا ہے اور ان دو حدیثوں کے اندر، کہ مسجد کا ادب و احترام یہ ہے کہ انسان عزت اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے نماز کے اندر داخل ہو۔ کیا ہو جائے گا؟ ایک رکعت رہ جائے گی، یا امام رکوع کے اندر جا رہے تو آپ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، آپ نماز کی بھی بے ادبی کر رہے ہیں، آپ مسجد کی بھی بے ادبی کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں نماز کے اندر جب جانا ہے وقار اور سکون کے ساتھ جانا ہے۔ لیکن اس کے اندر اگر دیکھا جائے مسجد میں دوڑنے کے نقصانات کیا ہیں، یہ لکھا ہوا ہے مسجد میں دوڑنے کے نقصانات، یہ تشریح بتائی کہ ان آیات اور احادیث سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا۔ اور مسجد میں دوڑنے کے نقصانات کیا ہیں؟ آپ دیکھیں مسجد میں دوڑنے سے اکثر وضو مکمل نہیں ہوتا، انسان کیا کرتا ہے کہ جلدی سے وضو کیا اور بھاگتا ہوا گیا، پتہ نہیں اس نے وضو کے فرض ادا مکمل کیے ہیں کہ نہیں کیے۔ دوسرے اس کے اندر کیا ہے کہ مسجد کی بے ادبی کا ذریعہ ہے، یعنی انسان جب بھاگتا ہے تو مسجد کی بے ادبی مسجد میں آ رہی ہوتی ہے۔ تیسری اس کے اندر کیا چیز تھی؟ نماز کی بے ادبی کا ذریعہ ہے، یعنی نماز امام پڑھا رہا ہے، ہم بھاگ کر ادھر شامل ہوں، یہ نماز کی بھی بے ادبی اس کے اندر لائق ہوتی ہے۔ چوتھی اس کے اندر ہے اس سے امام کی قرات میں خلل آتا ہے۔ آپ دیکھیں امام اگر نماز پڑھا رہا ہے، ماشاءاللہ آپ مسجد میں بھاگتے ہوئے امام کو خلل آ جائے گا قرات کے اندر، پتہ نہیں پیچھے کیا ہو گیا ہے، آدمی کیوں بھاگ رہے ہیں، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا تو نماز کے اندر خود بخود خلل آ جائے گا۔ آگے ہے اس کے اندر مقتدیوں کی نماز میں بھی خلل پڑتا ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے جلدی کرنے کی وجہ سے انسان کا کیا ہے قیام بھی رہ جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر امام رکوع کے اندر گیا، اس نے آ کر نماز شروع کرنی ہے، اللہ اکبر، یہ قیام کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے رکوع کے اندر جانا ہے۔